الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وعطرتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ نبی دانم کے آخر چون دم دیدار می رقصم نمی دانم کے آخر چون دم دیدار می رقصم مگر نازم بر این ذوق کہ پیش یار می رقصم لا تعداد حمد و ثنا اسی ایکو والے ایکو بند کر دیئے لا تعداد حمد و ثنا اسی خالق کل کے نام وہ جو ارض و سما کا خالق ہے الرحمن ہے الرحیم ہے علیم بذات صدور ہے لا جب تک نور نہ دے الا اللہ کا فیض حاصل نہیں ہوتا الا اللہ جب تک فیض نہ دے محمد کہنا نہیں آتا اور محمد رسول اللہ کی اگر بندہ غلامیاں کرنا نہ جانے تو لا الہ اپنا فیض دینا چھوڑ جاتا ہے ارے سورج چاند سے جدا نہیں چاند سورج سے جدا نہیں اور کائنات اسی کو بخت دیتی ہے جو محمد اور محمد کے خدا درود ہو اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو اصحاب رسول سے اور یہ اللہ اللہ کی صدائیں بابا جی لوٹا شاہ جی کے دربار پر حاضری اس بات کی سند ہے دنیا والوں کے لڑ لگ جاؤ گے تو دنیا تمہارا وقار پوچھے گی اگر کسی اللہ والے کے لڑ لگ جاؤ گے نہ وقار دیکھا جائے گا نہ کردار دیکھا جائے گا تمہاری آنکھ بتائے گی اس آنکھ میں نور اس کی سجدہ ریزی کا ہے یوں سجدہ بندہ کرتا جائے سجدے کی مستی یہ ہے زمین بول کے بتاتی ہے ادھر کسی عام نے سجدہ نہیں کیا ادھر تو رب کے بندے نے سجدہ کیا ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وہ کہ میری عادت ہے میں گفتگو کے درمیان مدینے لے کے جانا چاہتا ہوں لیکن آج دل کرتا ہے کہ شروع میں مدینے کی طرف چلنے کا سفر شروع کر دوں قدموں پر ناز ہونا چاہیے کہ یہ تمہیں کھڑے کر کے رکھے ہوتے ہیں سر پر ناز ہونا چاہیے کہ یہ تمہاری زندگی کی دلالت ہے اور جن کو دل پر ناز ہوتا ہے اے دل دھڑک ضرور لیکن آہستگی سے دھڑک جب دھڑک اس کو خون کی روانیاں نہ عطا کر اس کو محمد کا عشق عطا کر تو دھڑکتا ادھر جا مدینے والا اپنا فیض ادھر سے عطا کر نمی دانم کے آخر چون دم دیدار می رقصم مگر نازم مریض ہو کہ پیش جار می رقصم عاشق کہتا ہے خسرو کہتا ہے کہتے آؤ اس آنگن میں چلے جدھر پھولوں کو کھیلنے کی اجازت بعد میں ملتی ہے محمد کا پسینہ پہلے اس گل کی عزت کا عالم کیا ہوگا جس گل کو بیج کی ضرورت نہیں پڑی محمد کے پسینے کی ضرورت حضرت عیسیٰ بڑی شانوں والے بڑی شوکت والے بڑی نمود و نمائش والے
لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں، جب پیدا ہوئے نا تو جو بولنا نہیں جانتے تھے انہوں نے بول کے بتایا یہ اللہ کا نبی ہے، یہ عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے۔ یہ کسی باپ کی وجہ سے نہیں آیا، یہ اس کے فضل کی وجہ سے آیا۔ اور مدینے والے عاشقوں کے لیے یہ کافی ہے، گلاب کا اگر بیج تلاش کرو گے تو تمہیں پیچھے نہیں ملے گا، اب تو مل جایا کرتے ہیں۔ اگر زمین کو محمد کا پسینہ مل جائے تو گلاب کی نسل برباد نہیں ہوتی، جس دل کو محمد مل جائے نہ نسل برباد ہوتی ہے نہ اپنے رنگ میں وہ گن ہے جناب من، لباس اتارا یا پہنایا جا سکتا ہے، لباس اتارا یا پہنایا جا سکتا ہے، لیکن کفن کی عادت ہوتی ہے جب پہن لیا پھر اتارا نہیں جایا کرتا۔ عاشق کہتے ہیں کفن عشق کی مانند ہے جو یار عطا کر دے تو دنیا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نمی دانم کیا کر چوں دمے دیدار می رقصم، مگر نازم مریض ہو کہ پیشے یار می رقصم۔ مدینے والے کی طرف چلتے ہیں، ایک عورت رونے لگ گئی، اولاد پیدا نہیں ہوتی تھی تو مصطفیٰ کے قدموں میں گر گئی، کہا سخی گھر موجود ہو، سخاوت باہر سے نہیں ملتی، کنواں گھر موجود ہو، پانی باہر سے نہیں لیا جاتا، عزت رب زمانے کی تمہارے خاندان میں رکھی ہو۔ یہ بات ماننے والی ہے کہ گھر کا پیر بھولا ہوتا ہے، جناب گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے، لیکن سوچو تو صحیح جن کو مدینہ مل گیا، جن کو مدینے والا مل گیا، ارے وہ یہ اس ذوق میں نہیں پڑتے کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا، وہ تو کہتے ہیں کائنات جب تھی یا نہ تھی محمد کا نور زمان۔ وہ آگے سونے کو کہتی ہے نمی دانم کیا خرچوں تمہیں دیدار می رقصم، آگے سونے کو کہتی ہے سونیا تیری آنکھ جیسی کسی کی آنکھ نہیں، تیری عطا جیسی کسی کی عطا نہیں، تیری نگاہ جیسی کسی کی نگاہ نہیں۔ اس میں کرم فرمانا میں تیرے در پر آ کے بھی بے اولاد رہ جاؤں۔ تاج و تخت کی اسے ضرورت ہوتی ہے جس کا گھر پورا ہو، جس کے گھر میں کمی ہو وہی مال کی طرف بھاگتا ہے۔ آؤ اس دل سے پوچھو، یہ کہتا ہے مجھے اونچی پرواز کی ضرورت نہیں، مجھے تو مدینے کے وہ ذروں کی ضرورت ہے جس سے میرے ماہی کی خوشبو آتی ہے۔ سرکار نے نگاہ فرمائی، اس عورت کو رب نے اولاد عطا کر دی۔ یہ بات مدینے کے نہیں مکے کی ہے جناب من۔ اب جب اس عورت کو پتا چلا کہ سونا مکے کے شہر کے چھوڑ کے مدینے جا رہا ہے تو جناب من اس سے بڑا عشق کیا ہو سکتا ہے۔ عاشقوں کو نہ دنیا میں سکون آتا ہے نہ قبر میں سکون آتا ہے۔ اے بی بی کدھر جا رہے ہو؟ لوگ پتھر سے ماریں گے، تیر ماریں گے، تلوار چلوائیں گے، تو اس عورت نے تاریخی جملہ بولا کہ جو زندگی محمد کے دیدار سے خالی ہو اس زندگی سے اچھا ہے کہ بندہ مر جائے۔ دمے دیدار می رقصم مگر نازم مریض ہو کہ پیشے یار می رقصم۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے شاہ جی بار بار یہ شعر پڑھ رہے ہیں، ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ جب ضرورت ہوگی ترجمہ کر کے بتائیں گے۔ ماہی جب سامنے آتا ہے پھر قدموں کو ہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ماہی کے حسن سے ہاتھ بھی اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، زبان بھی اس کی غلامی کرنے لگتا ہے۔ دانم کیا خرچوں دمے دیدار می رقصم۔ جب مدینے گئی نا تو مدینے پہنچ کے ایک وقت آیا، اس کا بچہ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جاتا تھا تو کسی نے ایک پتھر مارا اور اس کا سر پتھر کی نظر ہو گیا، تو لوگوں نے اس کو جا کے کہا تیرا
بیٹا اس دنیا فانی کو کوچ کر کے چلا گیا ہے، وہ بیٹے کی طرف نہ بھاگی، محمد کے قدموں کی طرف چلی گئی۔ جس کا دیا ہوا ہے، جس نے عطا کی ہے، اس سے تو پوچھوں مرا ہے یا جیا ہے۔ جب مصطفیٰ کے قدموں میں گئی تو کہنے لگی سونیا تیری عطا کرتا تھا، تیری سخاوت وہ سخاوت ہے کہ تو جس کو سخی کر دے اس کی سخاوت ختم نہیں ہوتی۔ تیرا کرم وہ کرم ہے، تو جس کو لطف و عنایت عطا کر دے اس کا لطف کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تیری دل نوازیاں وہ دل نوازیاں ہیں، جس کو تو دل عطا کر دے اس کو دھڑکنا آ جایا کرتا ہے۔ تو جناب من وہ کہتی ہے سونیا لوگ کہتے ہیں یہ مر گیا ہے، محمد بھی سخاوت کی جوش میں تھے، کا پردہ اٹھا کے دیکھ لے، مرے وہ جس کا محمد جیسا سائی نہ ہو۔ جناب من دوڑی دوڑی چلی اور جا کے دیکھتی ہے کہ بچے کو کفن میں لپیٹا ہے، کہتی ہے اتارو کفن، میں سخیوں کی نوکر ہوں، سخیوں کے مرتے نہیں، زندگی گزار کے بتاتے ہیں جن کا مدینے والا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ سیدی مرشدی، نعرہ الفضل شریف۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کسی پیر کے پاس جائے، نگاہ والا ہوگا نگاہ کرے گا، عطا والا ہوگا عطا کرے گا، ارے کوئی دم والا ہوگا تو دم کرے گا۔ کسی کو تعوذ کی نسبت سے اگر تعویذ ملا ہے تو تعویذ دے گا، ارے ان کو پھکیوں کا اثر نہیں ہوتا جن کو تباخیر ازل سے ہو۔ جناب من کئیوں کے علاج تو نگاہ یار سے بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ مصطفیٰ نے اپنا تخت نہیں چھوڑا، مصطفیٰ کریم نے اپنا مسجد نبوی نہیں چھوڑی۔ ارے کرامت و معجزات ان کے ہوتے ہیں جو محتاج ہوں، میرا مصطفیٰ تو خود معجزہ بن کے اس دنیا میں نازل ہوا۔ جناب من حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنے کی کرامت، حضرت داؤد علیہ السلام کا کرامت یہ ہے کہ آپ نے لوہے کو موم کر دیا، لیکن جب مصطفیٰ کریم کے قدموں میں پہنچے تو ادھر لوہے کو موم کی ضرورت نہ پڑی، یوں دل رکھ کے تشتری میں مصطفیٰ کو پیش کیا، وہ آئے مسکرائے اور شفا ہو گئی۔ پھر مدینہ کی طرف چلتے ہیں، ایک شخص آیا، اس کی ماں کہتی ہے یہ دیوانہ ہے، یا رسول اللہ جی نگاہ فرما لیں۔ مصطفیٰ کریم نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا، تو جب ہاتھ پھیرا تو اس کے ایک الٹی نما چیز نکلی، تو کچھ کہتے ہیں کہ کتے کے بچے جیسا کوئی ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی جانور اس کے اندر سے نکلا ہے۔ یعنی سمجھ میں آیا جن کو ہذیان ہو جائے نا ان کے اندر کوئی گندگی ہوتی ہے جو ان کے عقل کو مدینے کی طرف جانے نہیں دیتی۔ جب مدینے والا ہاتھ رکھے خباثت دور ہو جائے، پھر سمجھ میں آتی ہے میں کسی عام کے در پر نہیں، میں تو محمد کی غلامی میں زندگی گزار۔ آؤ، آنکھ بڑی کمال چیز ہے، دل اس سے بھی کمال ہے، لیکن دل آنکھ سے نہ جڑا ہو، آنکھ روز کسی پہ مرتی ہے، آنکھ دل سے نہ جڑیا ہو، دل روز کسی کو اپنے دل میں سماتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں جنہوں نے وانگ ماہی کی ڈالی ہو، جن کے ہاتھ مصطفیٰ کی ڈوریاں ہو، جس کے ہاتھ میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ہو، وہ دنیا کے شاہوں کو نہیں دیکھتا، مدینے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے مجھے تیری رہنمائی کی ضرورت نہیں، مجھے بچانے کے لیے میرا محمد کا۔ اور ایک شخص اپنے بچے کو لے کر مصطفیٰ کریم کے پاس آئی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان فدا ہو مصطفیٰ پر، میری نسل فدا ہو مصطفیٰ پر۔ ارے وہ عطا اللہ کہتا ہے کہ تیرے نال نے بوسا یار وہ تن دیاں لیراں بیچ کے، ارے اگر تن بچانا ہے عشق نہیں بچتا، عشق بچانا ہے تن کی بھی قربانی دینی پڑے گی، من کی قربانی بھی دینی پڑے گی۔ دانم کے آخر چوں دمے دیدار میں رکھسیں، تو وہ مصطفیٰ کریم کے پاس آئی، اس نے کہا سونیا یہ بچہ دیکھ نہیں سکتا،
یہ بچہ دیکھ نہیں سکتا. تو مصطفیٰ نے لباب بھی نہیں لگایا. مصطفیٰ کریم نے یہ بھی نہیں کہا کہ جاؤ نفل نمازیں پڑھو اور اس رب سے دعا کرو. مصطفیٰ نے کہا اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے میں تجھے عین عطا کرنا چاہتا ہوں. ارے عاشقو میں اس بات کے اس کے عروج کو کیا کہوں جس کو آنکھیں بھی ملی, آنکھ کھلتی گئی اور محمد کا دیدار بھی مل گیا. ہر چیز کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے. آنکھ کی زکوٰۃ یہ ہے کہ ڈھولن در پر آ جائے, دیدار مل جائے. جسم کی زکوٰۃ یہ ہے دنیا والے تمہیں اپنی طرف بلائیں اور تم کہو مجھے یار کی لج ہے, مجھے دنیا کی ضرورت نہیں, محمد کی غلامی کی ضرورت ہے. آؤ ایک اور مقطع کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس نے مصطفیٰ کریم کے در پر آ کے کیا حاصل کیا. تو آؤ, ایک ماں اپنے بچے کو لے کر گئی, بچپن سے لے کے جوانی کا عالم تھا. تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے بچپن سے لے کے ایک لفظ بھی کہنا نہیں شروع کیا. ماں کہتی ہے گنگا ہے, ایک ہی بچہ ہے. سکھیاں تانے دیتی ہے کہ اس کو تو بولنا نہیں آتا, لوگ اس کو دیوانہ سمجھ کے پتھر مارتے ہیں, یہ بے زبان ہے, خاموش ہو جایا کرتا ہے. جناب من, جس میں کوئی کجی ہو وہی خاموش رہتا ہے, جس میں کوئی کمی ہو وہی چپ کر کے سر جھکا لیتا ہے. جناب من, یہ تو دنیا کی کمی ہے. جس کو دیدار کی کمی ہو وہ کسی دنیا دار سے ٹکر نہیں لیتا, وہ کسی اس کو تھپڑ بھی مارو تو وہ کہتا ہے مجھے تیرے بدلے دینے کی ضرورت نہیں, میرا سخی وہ سخی ہے, میرا بدلہ لینا بھی جانتا ہے, میری داد رسی کرتا ہے. کو نہیں پتا کہ اس میں کہاں چمکنا ہے, بنانے والے کو نہیں پتا کہ یہ کس کے گھر میں جا کے لگے گا. ارے سجانے والے کو نہیں پتا کہ اس نے مندر میں لگنا ہے, یہ مسجد میں لگنا ہے, کنیسہ میں لگنا ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, پاک آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک مصطفیٰ کا دور کسی کو میسر نہ ہوا, لیکن جب ان کے پیشواؤں سے پوچھا تو آدم کہتے ہیں جب سے اس کا نام حشر پہ دیکھا ہے اس کی غلامی کرنے کو دل کرتا ہے. جناب من, تمہیں تو میٹھی پکی پکائی کھیر تمہارے سامنے رکھ دی ہے, تمہیں اس بات کا علم نہیں, لیکن عیسیٰ سے جا کے پوچھو اے عیسیٰ نبوت اچھی یا کوئی اور چیز اچھی. عیسیٰ کہتا ہے نبوت کی اپنی شان ہے, پر محمد کے امتی ہونے کا جو کمال ہے. نبی دانم کے آخر جو دمیں دیدار میں رقصم. کہتا ہے تم مجھے کہتے ہو کہ ہر وقت رقص کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے میں ناز سے کرتا ہوں, مگر نازم برعیز ہو کہ پیش یار میں رقصم. اس نے کہا میرے کنگرو ہر کسی کے آگے نہیں ناچتے, شاید آتا ہے تو بلے کو ناچنا آئی جاتا ہے. عشق کا اصول یہ ہے دولن سامنے ہو نین سے نین میں لانے کا دل کرتا ہے. کبھی کسی دردی سے پوچھو تو صحیح کہ دنیا کے ڈر میں آ کے کوئی اس کو نین کو تک جائے. میں شعر پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے سارا زبانی نہیں یاد, لیکن وہ کہتا ہے کہ آرزو ہے کہ تیری دید ہو جائے, آرزو ہے کہ تیری دید ہو جائے, یہ نہیں پتا صبح ہو جائے شام ہو جائے. آرزو یہ ہے کہ تیری دید ہو جائے, مگر یہ نہیں پتا کہ صبح ہو جائے شام ہو جائے. ارے سخی اپنی سخاوت کا اصول رکھتا ہے. حاتم طائی کہتا ہے ساتوں دروازوں میں سے آؤ گے تو سخاوت پا لو گے. محمد کہتا ہے کسی بھی دروازے میں چلے جاؤ میرا نام لیتے جاؤ گے, سخاوت تمہارا انتظار کرتی چلے گی. میں آپ کو کہتا ہوں جس کے گھر بیٹا ہو اس کی خوشی کو بیان نہیں کر سکتا,
زبان بھی اپنی خوشی نہیں بیان کر سکتی، جب اس میں میٹھا محمد آتا ہے دل بھی اپنی خوشیاں بیان نہیں کر سکتا۔ ارے دل یار کے فصل کی خوشیاں کیسے بیان کرے؟ رب نے اس کو قید کرنے کے لیے ایسی ایسی سنگلیں باندھ دی ہے کہ اس سے باہر نہ جائے، لیکن اگر تمہاری آنکھ میں درد نظر آئے تو سمجھ میں آتا ہے دل قید کرنے سے بھی ماہی کے آنگن سے دور نہیں رہتا۔ دل تو وہ دل ہے کہ جس کو ماہی کا دیدار مل جاتا۔ نمی دانم کیا خرچو دمی دیدار میرے قسم۔ اس شعر کا خلاصہ اس حدیث میں، مصطفیٰ کریم کے پاس ایک شخص عورت آئی، اس نے کہا میرا بچہ بول نہیں سکتا، سخیاں تانے دیتی ہیں، ظلمتوں والے ظلم کرتے ہیں، جس کے آنگن میں کانٹے ہوں وہ کانٹے بچھاتا ہے، جس کے آنگن میں محبت ہو وہ محبت دیتا ہے، جس کے آنگن میں جو ہو اس نے اپنی استطاعت سے زیادہ کبھی نہیں کیا۔ یہ تو حسن سخی تھا جو استطاعت کو نہیں دیکھتا تھا، اپنے نانے کے نام کے صدقے سب کچھ عطا کر دیتا۔ میرا حسن وہ سخی تھا، آپ نے حسن پاک کا نام لیا، دل کو خوشی ہوئی۔ جناب من جب مصطفیٰ کریم کے لاڈلے کو کچھ اشرفیاں بھیجی گئی کہ آل زہرا کو دیکھوں تو صحیح کرتا کیا ہے، تو جب وہ اشرفیوں کی گٹھلی، اشرفیوں کی پوٹلی مصطفیٰ کریم کے لاڑے کے پاس آئی تو جو جوتیاں پہنا رہا تھا سخی نے اس کو عطا کر دی۔ سمجھ میں یہ آنے کی ضرورت ہے جو سخیوں کا نوکر ہو نالین سے بھی فیض پا جاتا ہے، اور جو دکھیاروں کا نوکر ہو وہ غلامی کر کے بھی وہ مزہ نہیں۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آؤ اس میں خانے میں چلیں کہ جس کے ساقی کو پیمانے کی ضرورت نہیں پڑتی، مذاق نین ہی کافی ہیں جو دنیا کو سراب کیے ہوئے ہیں۔ وہ کہتی ہے سونیا کرم کرنا یہ بولنے لگ جائے، تو مصطفیٰ کریم نے کوئی وظائف نہیں بتایا، کوئی درود نہیں بتایا، کوئی دعا نہیں بتائی۔ مصطفیٰ کریم سخاوت کے جوش میں تھے۔ آپ کہتے ہیں، آپ اس سے پوچھتے ہیں بتا تو صحیح میں کون ہوں؟ گنگا بول کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ارے زبان کی کیا جرأت ہے، سخی بلائے اور وہ بولے دمی دیدار می رقصم مگر نازم بریز ہو کہ پیشے یار می رقصم۔ میں نے کہا بلد کا کیا پتا کہ کس کے آنگن میں لگنا ہے، لیکن اس زبان کو بھی کیا پتا تھا کہ کس کے سامنے بولنا ہے، لیکن وہ زبان کہتی ہے مگر نازم بریز ہو کہ پیشے یار می رقصم۔ میں نے دنیا والوں کا نام پہلے نہیں لیا، لوگ ماں کہہ کے بولنا سیکھتے ہیں، میں محمد کی گواہی دے کے بولنا۔ افسانہ سمجھتے ہو تو افسانہ سمجھو، کہانی سمجھتے ہو تو کہانی سمجھو، درد سمجھتے ہو تو درد سمجھو۔ سچی جب یار کے ہجر میں مرگ کو لگ گئی نا تو بیان کرنے والا عظمت کہتا ہے کہ فرشتہ اس کے پاس گیا تو اس نے اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو اس نے کہا پیچھے ہٹ جا، پہلے بنو کی شکل لے کے آ، پھر میری روح لینے کے لیے آنا۔ ارے افسانہ سمجھتے ہو تو افسانہ سمجھو، کہانی سمجھتے ہو تو کہانی سمجھو۔ ارے وہ موت نہیں جو کوئی بھی آ کے لے جائے، موت تو اس کو کہتے ہیں جس کا دل بھر اس کو خود لے دے۔ مرنا بھی ہے، کسی کے لیے نہ مرو تو موت کا کیا فائدہ؟ ارے جان کسی کے لیے نہ دی جائے تو جان کا کیا فائدہ؟ توڑ دو اس خنجر کو، آگ لگا دو ان تیروں کے گچھوں کو جو جگر چیرنے کے لیے نہ ہوں۔ اور جناب من یوسف علیہ السلام
3 مہینے تک یوں پردہ کر کے رکھتے تھے، 3 مہینے بعد اعلان ہوتا تھا آج یوسف اپنا دیدار کروائے گا۔ تو جب یہ دیدار کا اعلان ہوتا تھا تو بندے جمع ہو جاتے تھے، کچھ لوگ نا وہاں سے چل دیتے تھے کہ جاتے ان گوداموں سے گندم لیتے ہیں، ہمارا کیا کام، یوسف آج کیا کہے ہم لوگوں سے سن لیں گے۔ لیکن جب یوسف پردہ ہٹاتا تھا نا تو لوگ دیکھ کے 3 مہینے تک کھانے کا نام نہیں لیتے تھے۔ ارے یوسف کے حسن کا کمال اتنا ہے کہ 3 مہینے تک بھوک نہیں لگتی، لیکن یوسف جب مصطفیٰ کے قدموں میں جاتا ہے کہتا ہے سونیا ساری عمر بھوکا رہا ہوں تیرے دیدار سے۔ ارے دنیا کا بھوکا ہونا تمہیں لالچ کی طرف لے کے جائے گا، چوری کی طرف لے کے جائے گا، جس کو محبوب کے دیدار کی بھوک ہو وہ مدینے کی طرف جائے۔ وقت زیادہ لینے کا عادی نہیں ہوں، لیکن عشق یہ کہتا ہے جدھر ماہی ہو وہیں جنت ہے، جدھر ڈولر ہو وہیں گلشن ہے۔ جناب من آپ کو آرزو ہوگی، میں نے یہ ایک حدیث پچھلے دنوں بھی سنائی لیکن آج پھر سنانے کا دل کر رہا ہے۔ جب مصطفیٰ کریم کو 5واں حصہ ملا نا فتح مکہ کے بعد، تو آپ نے وہ 5واں حصہ عرب کے شاہوں کو عطا کر دیا، مکہ کے بادشاہوں کو عطا کر دیا۔ اب بات سمجھنے میں یہ آئی بادشاہ وہ پہلے تھے لیکن بادشاہیاں کسی کام کی نہیں تھی۔ جب محمد نے ریوڑوں کے ریوڑ عطا کر دیے تو انہوں نے کہا ہم بادشاہ ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا تمہاری بادشاہی کا کمال نہیں، یہ تو میرے محمد کی سخاوت کا کمال ہے۔ مدینے سے آنے والے صحابہ کہنے لگے مارے ہم کھائیں، بکریاں وہ لے جائیں، خون ہمارا بہے اور مال وہ لے جائیں۔ تو مصطفیٰ کریم ایک چوٹی پر کھڑے ہوئے، آپ کہتے ہیں کہ میں تم سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ تو نے کہا سونیا کلام کریں۔ تو مصطفیٰ نے کہا یاد ہے تمہیں کہ تم بت پرستی کے اس جوش میں زندگی گزار رہے تھے، یہ میں تھا نا کہ جس نے تمہیں توحید سے آشکار کیا، جس نے تمہیں رب کی زینت و ذات بتائی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا احسان ہے۔ تو پھر وہ رسول اللہ کہتے ہیں یہ تم ہی تھے نا کہ جو آپس میں لڑ کر مر رہے تھے، اور یہ میں محمد ہی تھا نا جس نے تمہیں بتایا یہ تمہارا دشمن نہیں، جو کلمہ لا الہ کی ضربت کے نیچے آ جائے وہ پھر دشمن نہیں رہتا، دوست بن جاتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ اے میرے سونے آقا جی، اے دل و جان، اے جان من، اے آقائے من، اے سیرت من، اے صورت من، اے دل من، اے شب اسرا کے دولے، آپ جو کہتے ہیں سچ فرماتے ہیں، آپ کا احسان ہے ہم پہ۔ سرکار فرماتے ہیں تمہیں یاد ہے جب تمہارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، یہ میں محمد ہی تھا نا، جب سے تمہارے آنگن میں آیا ہوں رب نے تمہیں رزق عطا کر دیا۔ یعنی بات سمجھ میں یہ آئی رزق محنت سے نہیں آتا، رزق محمد کی غلامی سے رب عطا کرتا۔ شیخ صاحب بھی آئے ہیں تو ان کے لیے ایک عرض ہے، شیخ عرفان صاحب تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا احسان ہے۔ تو اب مصطفیٰ کریم نے غم کے لہجے میں ایک گفتگو کرنی شروع کر دی، لوگوں کے آنکھیں اشکبار بھی ہوگی، کہتے ہیں تم جب اس کے اپنے اس کے نہیں رہے تو ہم اس کے بنے، تو میں تمہارا احسان سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ آپ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ تو آپ کا گلشن ہے کہ آپ نے مدینے میں سجا لیا ہے۔ جناب من مالی کو ایک جگہ محنت کرنی پڑتی ہے پھول لگانے کے لیے، لیکن جس کا دل کر آئے کہ میں گھر میں گلشن سجانا چاہتا ہوں وہ گل فروش کے پاس جاتا ہے۔ اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں گل فروش جب اس کو گل دیتا ہے تو اپنی قیمت پر دیتا ہے۔ محمد سے عشق خریدنے جاؤ تو اس کی قیمت یہ ہے نین بھی دے آؤ دل بھی دے آؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نگر نگر گلی گلی۔ کرنا چاہتا ہوں بس
بس میری گفتگو کے چند لمحے رہ گئے. ہر کسی نے چھوڑ کے جانا ہی ہوتا ہے. مجبوریاں چا نکھڑے نہیں ہیں بس نال نکھڑتا کوئی نہیں. کوئی اپنی مرضی سے جدائیاں نہیں لیتا. یہ تو جدائیاں اس کے فضل سے ملتی ہیں. اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں وصل میں وہ طاقت نہیں جو ہجر عطا کرتا ہے. کچھ ہی لمحے پہلے میں نے خوشبو ذرا سختی سے اپنے ہاتھ پر لگائی تو ہاتھ ذرا سرخ ہو گیا. تو مجھ سے کلام کرنے والے نے کہا جسم نازک ہے ہلکی سی سختی سے سرخ ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ جسم ہی نازک ہے دل نازک نہیں. جب سے یار کو دیا ہے اس نے اتنا تڑکا ہے کہ دنیا اس کا شور سن کے کہتی ہے دنیا میں کئیوں کو رنگ لگے ہوں گے. کوئی رنگ ساوا کوئی رنگ پیلا کوئی لال گلابی کرتا اور بلے شاہ رنگ مرشد والا کسے کسے. یہ کہا واہ وک گئیاں تیرے نام تو اتنے کون کمینی نو جاندا سی. اوے میرے گل پٹا تیرے نام والا تیرے نام نو جگ سے آندا ہے. اوے تیرا نام لے کے لگ پار جاواں مینوں حوصلہ تجھ جوان دا ہے. او رحمت لکھے نہیں پاک کمینیاں نو اتے فیض سخی سلطان. جسم کی نازکیوں سے فرق نہیں پڑتا. بس آنکھ کو اتنا نازک نہ کرو کہ ہر جگہ بہ جائے. جب نام محمد آئے تو آنکھ میں اشک آئے. دنیا کہتی ہے ایمان کی سند کیا ہے. میں نے کہا محمد کے نام میں جھوم جانا ایمان کیا. تو مصطفیٰ کریم نے میرے سونے ڈولر نے میرے تاجدار انبیاء نے شاہ لولاک کے مالک نے قاسم رزق انسانیت نے اور وہ کہ جس کے بارے میں خدا کہتا ہے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سونیاں سائل کو جھڑکیاں نہ دینا. ادھر ایک بات رک کے اپنا واقعہ مکمل کروں گا. سائل کی سب سے 3 بڑی کیٹیگری ہیں جو انسائکلوپیڈیا نے بیان کی. سائل سب سے پہلا وہ ہوتا ہے کہ جس کو ضرورت ہوتی ہے اور سائل کو رد کرنے کی 3 بڑی وجہ ہوتی ہے. سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے اس کے لباس سے وہ لباس سے وہ محتاج نہیں لگتا یا انسان کا بخل مانے آ جاتا ہے کہ اس کو دوں گا تو مال میں کمی ہو جائے گی. تیسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے اس کو دینے کی بجائے کسی اور کو دے دوں گا تو فیض ہو جائے گا. اب سائل کو منع کرنے کی 3 بڑی وجہ ہیں. ارے مسترب جانتا تھا مصطفیٰ کو پتا ہے اس کو سوال کی ضرورت ہے یا نہیں ضرورت. مصطفیٰ نے کہا رب نے کہا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سونیا تو اس کی ضرورت کو نہ دیکھنا یہ کہ وہ تیرے در پر آ گیا. میں یہ کرنا چاہتا ہوں کئیوں کی ضرورت مال کئیوں کی ضرورت اولاد کئیوں کی ضرورت علم اور جو جا کے سونے کو کہے سونیا تیرے مکھ جیسا کسی کا مکھ نہیں تیری آنکھ جیسی کسی کی آنکھ نہیں تیری زلفوں جیسی کسی کی زلفیں نہیں تیری سیرت و صورت جیسی کسی کی صورت نہیں. ارے جناب من جس کے چہرے پر تل ہو لوگ مڑ مڑ کے اسے دیکھتے ہیں لیکن عاشق کہتا ہے جس کے منہ پر محمد کے نور ہو اس کو مڑ کے دیکھنا چاہیے. دل والے تو زمانے میں کئی ہیں لیکن محمد کا عشق ساروں کے مقدر میں نہیں ہوتا. مصطفیٰ کریم نے کہا اچھا میں نے اپنے 5ویں حصے میں دیا لیکن ذوق کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بادشاہ مکہ یہ شہنشاہ مکہ تم سوچو تو صحیح جب یہ مکہ جائیں گے ان کے ساتھ دنیا کا مال ہوگا. جب تم مدینے جاؤ گے تو تمہارے ساتھ آمنہ کا لال ہوگا. اب تم فیصلہ کر لو تمہیں مال کی ضرورت ہے یا آمنہ کے لال کی ضرورت ہے. تو صحابہ نے کہا نہیں محمد منگدی خانہ میں تے پیدل ٹرنا تیرے نالے تیرے جوڑے صاف کرن دی خاطر. اے میرے حاضر سردے والے جے کوئی کے جمدی وسنیک جب پوچھے اے کون کو جی کنگالے سردار تو آپے آخدمی میرے اونٹھا دی چروا. جناب من آمینہ کے لال کی زینت یہ ہے
جب عبداللہ کی پیشانی میں تھے عبداللہ نور تھا، جب آمنہ کے بدن میں تھے آمنہ نور تھی. اور یاد رکھیں مصطفیٰ وہ سخی ہے جس کو نور عطا کرے اس سے پھر لیتا نہیں. ارے جناب عبداللہ کی زندگی تک عبداللہ نور مصطفیٰ سے زمانے کو بتاتا رہا عبداللہ میرے گھر پیدا ہونا ہے پر میں بھی اس کے نور کا سایہ. عشق نمی دانم کیا خرچوں دمیں دیدار بھی رقصم مگر نازم پر ہی ذوق کہ پیش یار بھی رقصم. ارے دل پر سامنے آ جائے تو کون رقص نہیں کرتا. سبحان اللہ. تم شریعت ہو حقیقت اپنی جگہ. پچھلے دنوں بھی میں نے یہ شعر پڑھا اور مجھے یہ بڑا پسند ہے. عاشق کہتا ہے تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تیری الفت میں مر جانا شہادت اس کو کہتے ہیں، تیری باتیں سننا تجھ میں گم رہنا حقیقت معرفت والے طریقت اس کو کہتے ہیں. اور تم آرزو مند ہو کہ گلشن مل جائے تمہیں، ہو جو مدفن یار کی گلی میں جنت اس کو کہتے ہیں. عشق کے لیے ذات سفر کرنا ہو، شاید یہ آخری بات، کہیں سفر کرنا ہو تو بندہ روٹی رکھتا ہے، بندہ پانی رکھتا ہے، بندہ کپڑے رکھتا ہے تاکہ سفر میں تکلیف نہ ہو، ضرورت کی دوائیاں رکھتے ہیں. لیکن جن کو مرض مدینے کا عشق ہو، جن کو مرض آمنہ کے لال کا دیدار ہو، جناب من ان کا زاد سفر وہ دل ہوتا ہے جو دھڑک دھڑک کے لوگوں کو بتاتا ہے تم زاد سفر مرمان کرو گے، ہم محمد کی یاد میں زندگی گزار دیں گے. محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے. واخر دعوانا